بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور علامہ خلی وقت لیے مواعظ حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب نور اللہ مرکزو کے، اس کو آگے سے شروع کر رہا ہوں جو صبح پڑھے تھے، کیونکہ اذان ہو گئی تھی، میں رخصت ہو گیا تھا، میں بات ختم کر دی تھی، اور ذرا سماعت فرمائیں دوبارہ۔ اس پر تو شکایت ہے کہ کئی روز سے مجلس نہیں ہوئی۔ اس پر تو شکایت کر رہا ہے بندہ، کون طالب تزکیہ کہ مجلس نہیں ہوئی آج۔ اس پر تو شکایت کر دی، کوئی علالت ہو گئی کسی شیخ کو تو اس لیے نہیں ہوئی، کوئی رخصت ہو گیا، کہیں سفر میں تھے تو وہاں گفتگو ہوئی ہے لوگوں سے کہ آج مجلس نہیں ہوئی۔ اس کی شکایت کر رہا ہے کون؟ طالب تزکیہ، طالب علم۔ اپنے اوپر شکایت نہیں کر رہا کہ اسلام میں دیر پہ دیر کیوں ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اپنی اصلاح کی فکر نہیں اسے کہ میری مجلس میں اصلاح کیوں دیر ہو رہی ہے میری اصلاح میں، یعنی مجلس میں جاتا ہوں تو دیر کیوں ہو رہی ہے اس کو اصلاح میں، اس کی شکایت نہیں ہے اپنے آپ کی، یعنی استدار کرے رات کو سوتے وقت میری اصلاح میں دیر کیوں ہو رہی ہے، مجلس کی شکایت کر رہا ہے آج مجلس نہیں ہوئی۔ لوگ کرتے ہیں زیادہ تر۔ پہلے زمانے میں اتنی دیر نہیں ہوتی تھی، پہلے زمانے میں اصلاح اتنی دیر نہیں ہوتی تھی اصلاح میں۔ اب تو موٹی موٹی باتیں بھی نہیں چھوڑتا، اب تو موٹی موٹی باتیں بھی نہیں چھوڑتا۔ اگر داڑھی منڈاتا ہے تو منڈاتا ہی چلا جا رہا ہے، داڑھی کم کر رہا ہے، یعنی اس کو ٹرم کر رہا ہے تو ٹرم کرتا چلا جا رہا، جتنی ہونی چاہیے شریعت کے مطابق اتنی نہیں رکھ رہا، یا پھر منڈواتا چلا جا رہا ہے۔ کچھ خشی رکھتا تھا، یعنی چھوٹی رکھتا تھا، ایسے ہی رکھے جا رہا ہے۔ پاجامہ لنگی ٹنگے ٹخنے سے نیچے پہنتا ہے، پاجامہ بھی لنگی بھی ٹخنے سے، یعنی ٹخنا جو ہوتا ہے نا اس سے نیچے پہنتا ہے، بلکہ اس سے نیچے پہننا حرام ہے۔ اب اس طرح کی فکر نہیں ہے، مجلس میں ضرور آتا ہے تو یہ پوچھتا ہے کہ مجلس نہیں ہوئی آج، تو اب بھی وہی حال ہے، کرتا اونچا پہنتا ہے تو اب بھی ویسا ہی ہے وغیرہ ذالک۔ کھانا بھی طریق سنت سے نہیں کھاتا، کھانا بھی طریق سنت سے نہیں کھاتا، بلکہ ممنوع طریقے سے کھانا کھاتا ہے، یعنی کبھی دسترخوان پر یا کبھی ٹیبل پہ کھا لیا، کھڑے ہو کے کھا لیا، سنت طریقے سے کھانا ہی نہیں کھا رہا۔ اور اس طریقے میں سب سے زیادہ سنت کا ہی زور ہے، سنت پہ چلو گے جب اللہ کا قرب حاصل ہوگا، سنتیں چھوڑتے آؤ، کیا وظائف کتنے ہی پڑھ لو، رات بھر بیداری کرتے رہو، شب بیداری، دن بھر روزے رکھتے رہو، سنتوں سے اعراض کرو گے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اللہ کا بود حاصل ہوگا، قرب حاصل نہیں ہوگا۔ سنت سے ہی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ جب سنت پہ اترو گے، اس پہ رسول اللہ پہ چلو گے، اللہ تبارک تعالیٰ کا اپنا دھیرے دھیرے قرب دیں گے، اللہ کی محبت حاصل ہوگی۔ اور سنتوں کو چھوڑ کے رات بھر عبادت کرتے رہو، روزے رکھتے رہو، کچھ حاصل نہیں ہوگا، اپنے نام پہ ولی ہوگے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، اللہم حافظنا، میری بھی آپ سب کی بھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اندر کوئی رکاوٹ ہی نہیں کہ ترک سنت پر روک ٹوک کرے۔ ابھی تو بحکم شرع کھانا بھی ٹھیک نہیں کھاتا، ابھی مسجد کے اندر بھی بحکم شرع ادب کے ساتھ داخل نہیں ہوتا، یعنی یہی نہیں پتا پیر الٹا رکھ دیا یا سیدھا۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کا کبھی الٹا پیر نہیں رکھتے ہیں، وہ مسجد میں داخل ہوتے وقت کبھی زندگی بھر میں نے تو دیکھا نہیں کسی کا ہو جو اللہ والا ہے کبھی الٹا پیر رکھ دیا، کبھی نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ رکھنے نہیں دیں گے، کیونکہ یہی تو غلبہ ہے محبت کا، اور کیا۔ یہاں تو پتہ نہیں کیوں الٹا رکھ رہا ہے، اور دین کی مجلس کر رہا ہے، اور جب میں نے دیکھا یا کسی نے بھی مجھے دیکھا تو پتہ چلا الٹا پیر رکھ رہا ہے مسجد میں۔ توبہ توبہ، کیا اثر ہوگا زبان پر؟ نہیں ہوگا۔ ابھی مسجد کے اندر بھی بحکم شرع ادب کے ساتھ داخل نہیں ہوتا، اور نہ اس طرح باہر آتا۔ ابھی تو کلام کی زیادتی بھی نہیں ہوتی، نہیں چھٹی، ابھی تو کلام کی زیادتی بھی نہیں چھوٹی، جہاں بیٹھا لا یعنی باتیں۔ ایسے بھی خط آتے ہیں کہ زائد کلام کی عادت تھی، ابھی وہ زیادتی چل رہی ہے، زبان کے اندر ساکت وسامت ہونا ہی نہیں ہوتا، لا یعنی کلام کا ترک ہی نہیں ہوتا، لا یعنی کلام کا ترک ہی نہیں ہوتا۔ ایران تران کی باتیں ہوتی ہیں کہ سعودیہ میں یہ ہو گیا اور یورین میں لڑائی ہو رہی ہے، اسی باتیں ہوتی ہیں وہ بیٹھ کے، اور کچھ نہیں، بلکہ اور غیبتوں کا دروازہ کھلا ہوا ہو رہا ہے۔ یہ کیسی بیت ہے؟ یہ بیت کس لیے ہوا پہ تو؟ یہ کیسی طلب تھی اصلاح کی؟ یہ تو ظاہری و باطنی اعمال میں موٹی موٹی باتیں ہیں، باریک باتوں کا بھی ابھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ تو موٹی موٹی باتیں ہیں۔ آپ کی موٹی باتیں نہیں چھوٹ رہی تو باریک باتوں تک کہاں پہنچو گے میاں؟ باریک باتیں تو پھر جب پہنچو گے، جب کمال کو پہنچو گے، جب معرفت کامل ہوگی، تب اللہ تعالیٰ امتحان لیں گے اصل، یعنی اب باریک باتوں پہ اترے ہو، اب تمہارا امتحان ہے اصل، ہاں، جس پہ ملائکہ امداد اترتی ہے، اب آئے ہو تم اصل میں، یعنی ایگزام دے دیا، ہاں، اس کے بعد اب جو پریکٹیکل ہوگا اس میں تم دیکھے جاؤ گے تم کتنا پریکٹیکل میں اتر رہے ہو۔ ابھی تھیوری پڑھی ہے، یہاں تھیوری بھی نہیں پڑھی صحیح طرح، یہاں تو تھیوری سے بھی پتہ چلا بے بہرا ہیں، یعنی موٹی موٹی باتیں ہی نہیں آئیں تو چھوٹی باتیں باریک باتیں کہاں سے آ جائیں گی؟ یہ کیسا طالب اصلاح ہے؟ ابھی تو وضوئی سنت و استحباب و استحسان کے درجے کے ساتھ نہیں ہوتا، سنت و استحباب، ہاں، و استحسان کے ساتھ نہیں ہوتا، نمازی سکون کے ساتھ، سکوت کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ ہونا چاہیے، وہ بھی نہیں ہوتی ہے، نماز میں سکون بھی نہیں ہے، ہاں، اور سکوت بھی نہیں ہے، خشوع بھی نہیں ہے، خضوع بھی نہیں ہے، پڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ نہیں پتا جلدی سجدہ کیا، کچھ نہیں، نگاہ کہا، ہاں، یہ نہیں پتا کیا پڑھ رہا ہوں، توبہ توبہ، یعنی خشوع بھی نہیں، خضوع بھی نہیں،
یہ موٹی موٹی باتیں ہیں، اس کے در پہ نہیں، اسی کے قصد کے ساتھ نہیں، اسی کے اہتمام کے ساتھ نہیں، جو تعلیم بیت کے وقت کی گئی تھی اس کی پوری پابندی نہیں ہے، اس لیے آگے پوچھنے کا سوال نہیں ہوتا کہ کام نہیں کر رہا ہے۔ اگر کام کرتا پوچھتا، حالات کی اطلاع کرتا، اگر کام ہوتا تو حالات کی اطلاع کرتا، حضرت اب یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ، اس کا پتہ چلا وہ وہیں کا وہیں ہے، کورا کا کورا، مجلس میں آتا ہے وہ چلا جاتا، کچھ فائدہ نہیں مجلس کا ہے، یعنی استفادہ اور انتفاع نہیں ہو رہا مجلس کا، پھر فائدہ کوئی نہیں، اپنا وقت برباد کر رہا ہے، تو پھر دنیا کما لے دوں، کوئی یعنی مہارت حاصل کر لے، کسی دنیا کے مطلب کا ہو جائے گا، معاش بھی حاصل ہو جائے گی، اپنا وقت بھی برباد کر رہا ہے، نہ دین کا نہ دنیا کا، یعنی دنیا بھی چھوٹ گئی اور دین بھی مکمل نہیں ہوا۔ اگر کام کرتا پوچھتا، حالات کی اطلاع کرتا، اگر کسی کو منزل پر پہنچنا ہے اور راستہ معلوم نہیں تو جگہ جگہ پوچھتا چلا جاتا ہے، منزل پہ پہنچنا چاہتا ہے، راستہ معلوم نہیں، بار بار پوچھتا ہے صاحب منزل کہاں ہے، راستہ کہاں ہے، یہ طالب تزکیہ ہے، تاکہ منزل تک پہنچ جائے۔ اسی طرح طالب حق کو منزل پر پہنچنے کی طلب ہوتی تو پوچھتا، جو صحیح میں طالب ہوتا نا، طالب حق جو صحیح معنی صدق طالب ہے، اس کو فکر ہوتی ہے، پوچھتا منزل پہ کیسے چلنا ہے، اسے فکر ہی نہیں، بندوں کے حقوق کا کچھ خیال نہیں، بندوں کے حقوق کا کچھ خیال نہیں، کسی کا قرضہ ہے نہ ادا کرتا ہے، نہ معافی مانگتا، کسی کے ساتھ کچھ کلام کرنے میں غلطی ہوئی معافی نہیں مانگتا، حالانکہ جانتا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے اس طرح کلام کیا، دوسروں کا دل دکھ گیا، لیکن معافی نہیں مانگتا، تو نہ آنکھ قابو میں آ رہی، نہ زبان نہ کان قابو میں آ رہے، نہ دل اور نہ پیر قابو میں آ رہے ہیں، جہاں چاہا اٹھ کر چل دیا، نہ ہاتھ قابو میں آ رہے ہیں، نہ کہ ہاتھ اٹھا کر ماننے کا ارادہ کر رہا ہے، یہ موٹی موٹی باتیں ہیں، یہ تو اچھا طالب ہے، آخر دیر میں دیر کیوں ہوتی چلی جا رہی ہے، اسی وجہ سے دیر ہو رہی ہے، ہاں؟ سمجھ میں آئی؟ یہ اس وجہ ہے دیر ہونے کی، یعنی سچا طالب ہی نہیں ہے، تو تزکیہ سچا ہی نہیں ہے، جب تزکیہ سچا ہوتا ہے تو راستہ پوچھتا کیسے بڑھنا ہے آگے، طلب ہوتی منزل پہ طے کرنے کی منزل، پھر موٹی موٹی باتوں پہ پورا اترتا سنتوں کے بعد، اور طریق پورا سنتوں پہ ہوتا وضو کے وقت، سنت کے مطابق، استحباب کے مطابق اور استحسان کے مطابق وضو کرتا، کس طرح کا ادا کرنا ہے، کون سی دعا پڑھنی ہے وضو کے بعد، سنت کے مطابق کھانا کیسے کھانا ہے، کچھ پتہ نہیں، موٹی موٹی باتوں سے بچتا چلا جا رہا ہے، تو پھر کہاں سے تو طالب تزکیہ، طالب صادق اور طالب اصلاح ہوا، کچھ نہیں ہوا، تیرا وقت برباد ہو رہا ہے۔ اگر نیت واقعی خالص فکر آخرت اور بصدق اصلاح کی تھی تو دیر لگنے کی کوئی بات ہی نہیں، اور تیری نیت صحیح ہوتی، واقعی خالص ہوتی اور فکر آخرت ہوتی تجھے، اور بصدق اصلاح کی تھی، یعنی صدق طور پہ اصلاح کی تھی، تب تو کمال کو پہنچ جاتا اور دیر لگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کوئی بات نہیں، اگر دیر لگتی جا رہی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، یعنی دیر لگ رہی ہے تو دال میں کچھ کالا ہے، اخلاص اور صدق کے اندر کچھ فرق نہیں، سمجھ میں آئی بات؟ اور بس اتنا ہو جائے بہت، کل کے لیے پھر انشاءاللہ ڈالیں گے، کیونکہ اصل جو ہے نا نیت پر ہے، نیت ہی صحیح نہیں ہے ہماری، مثال کے طور پر نیت یہ ہے کہ بزرگ بن جاؤں، بزرگ کے بعد جا کے بزرگ بن جاؤں، میرے بھی لوگ جو ہیں مرید ہو جائیں، مجلس پوچھتا، مجلس نہیں ہو، یہ نہیں پوچھتا کہ آج میرا تزکیہ کہاں تک ہو گیا، موٹی موٹی باتیں چھوڑتا جا رہا ہوں، میاں الماظ اللہ میرے حضرت والا، یہی حضرت والا فرماتے تھے، اب وقت ایسا چل رہا ہے کہ مسند شیخ کی مسند پہ بیٹھے ہیں، یعنی شیخ کی مسند پہ بیٹھے ہیں، خانقاہ میں مسند میں شیخ کی، اس کے اہل نہیں ہے وہ بھی، کیوں؟ سنت سے اعراض کر رہے ہیں، پتہ چلا ٹیبل پہ کھانا کھایا جا رہا ہے، توبہ توبہ، اپنے تمام متعلقین، اپنے تمام معتقدین، اپنے تمام حلقہ مریدین کو ٹیبل پہ بٹھا کے بڑی بڑی ذائقہ دار چیزیں کھلا رہا ہے، یعنی سنت سے ہٹ کے کام کر رہا ہے، توبہ توبہ، یعنی سنت اور وہ بھی ٹیبل پہ، توبہ توبہ، یعنی مجبوری تو بات الگ ہے، کسی نے دعوت کر دی، لیکن اپنے ہی گھر میں اپنا مالک ہو کے اپنے ہی مہمان کو میزبان کیا کھلا رہا ہے، ٹیبل پہ کھانا، یعنی اس کا مطلب ہے یہ سب دکھاوا ہے، تصنع ہے، تو شیخ بننے کے قابل نہیں تھا، مسند پہ بیٹھنے کے قابل نہیں تھا، تو جب تیری اصلاح نہیں ہوئی تو لوگوں کی کیا اصلاح کرے گا؟ بس تو یہ کر دے گا کہ سب کو ٹوپی رکھوا دے گا، داڑھی رکھوا دے گا، کرتا پاجامہ بھی لے آئے گا اور نماز پڑھوا دے گا، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، یہ صحبت کی بابرکت ہوتی ہے، شیخ کامل کی صحبت میں رہ کے اگر نیت صحیح ہے، بس صدق قلب اصلاح ہے، اور تمنا ہے تزکیہ کی قلب پر، ایک 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 استظہار ہے کہ ہمیں اپنے اصلاح کرنی ہے، اور شیخ کامل کی صحبت میں رہ کے بندہ کمال کو نہ پہنچے، ہو ہی نہیں سکتا، نیت صحیح ہو اور محنتی ہو اور شیخ کامل کی صحبت مل جائے، ایسا ہو نہیں سکتا وہ کمال کو نہ پہنچے، وہ شیخ بنے گا ہی بنے گا۔ اللہ تعالیٰ علامہ حافظنا ہمیں ان باتوں سے بچنے کی توفیق فرمائے، جو اپنا وقت برباد کرتے ہیں مجلس میں جا کے اور اپنی لایانی باتوں میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں تزکیہ کی صحیح معنوں میں صدق دل کے ساتھ ہمیں طالب تزکیہ کی توفیق آردانی سے نوازا، آپ تمام سامعین حضرات کو اور آپ کے تمہیں نالائق کو، گندرگن کو اور تمام غیروں کو اللہ تعالیٰ ہدایت کاملہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین، یا سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کثیرا۔